قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا جسے دنیا صدیوں تک ناقابل تسخیر سمجھتی رہی۔ بلند و مضبوط دیواریں، چاروں طرف سمندر اور اندر مضبوط فوجی نظام۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی اس شہر کو فتح کر لیتا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا۔ لیکن اس شہر کی کہانی صرف سلطان محمد فاتح کی فتح سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کئی صدیاں پہلے مسلمانوں کی نظریں اس پر جم چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قسطنطنیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک دن یہ شہر ضرور فتح ہوگا، اور وہ امیر بھی بہترین ہوگا اور وہ لشکر بھی بہترین ہوگا۔ یہی حدیث مسلمانوں کے دلوں میں ایک شمع بن کر جلتی رہی۔ سب سے پہلا باقاعدہ حملہ مسلمانوں کی طرف سے 7ویں صدی عیسوی میں تقریباً 674 عیسوی کے آس پاس ہوا۔ اس وقت مسلمان بحری طاقت بھی حاصل کر چکے تھے اور شام کے ساحلوں سے جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ تک پہنچے۔ یہ محاصرہ کئی سال تک وقفے سے جاری رہا۔ مسلمان سمندر کے راستے شہر پر حملے کرتے، لیکن شہر کی مضبوط دیواریں اور سخت دفاع انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیتا تھا۔ اسی تاریخی مہم میں ایک عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ وہ وہی صحابی تھے جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عمر کے آخری حصے میں تھے، کمزور ہو چکے تھے، مگر دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اگر قسطنطنیہ فتح نہ بھی ہو تو کم از کم اس کی سرزمین پر جان ضرور دے دیں۔ محاصرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری بڑھتی گئی مگر ان کا عزم کمزور نہ ہوا۔ انہوں نے وصیت کی کہ اگر میری وفات ہو جائے تو مجھے دشمن کے شہر کی دیواروں کے جتنا قریب ممکن ہو دفن کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن گواہی دے سکوں کہ میں اس شہر کی فتح کے لیے نکلا تھا۔ آخر کار وہی ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی مہم کے دوران وفات پا گئے اور انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب دفن کر دیا گیا۔ بعد کی صدیوں میں ان کی قبر گم ہو گئی، لیکن ان کی قربانی تاریخ میں زندہ رہی۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان کئی بار قسطنطنیہ تک پہنچے، کئی حملے ہوئے، مگر ہر بار شہر اپنی مضبوطی کی وجہ سے بچ جاتا رہا۔ ادھر شہر کے اندر بھی حالات کمزور ہو چکے تھے۔ سلطنت اندرونی اختلافات، کمزور معیشت اور محدود فوج کی وجہ سے رفتہ رفتہ زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر 15ویں صدی میں ایک نوجوان حکمران سامنے آیا جس کا نام تھا سلطان محمد۔ اس نے بچپن ہی سے قسطنطنیہ کی فتح کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے علم بھی حاصل کیا، جنگی حکمت عملی بھی سیکھی اور جدید اسلحہ بھی تیار کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف طاقت کافی نہیں، بلکہ منصوبہ بندی، صبر اور نئی سوچ بھی ضروری ہے۔ جب سلطان محمد نے آخر کار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ اس بار توپوں کی گھن گرج نے صدیوں پرانی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیواریں جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں اب دراڑیں لینے لگیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوئے اور یوں صدیوں پرانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد میں اسی شہر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر دوبارہ دریافت ہوئی۔ گویا تاریخ نے گواہی دی کہ جس خواب کی شروعات ایک صحابی کی قربانی سے ہوئی تھی وہ صدیوں بعد جا کر پورا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ فتوحات ایک نسل میں نہیں ہوتی، بلکہ صبر، قربانی اور یقین کے ساتھ نسلوں میں مکمل ہوتی ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک وعدے کی تکمیل تھی۔